جو لوگ عمل میں پہل کرنے والے ہیں وہی انعام میں اور اجر میں اور جزا میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں، اور اللہ جو ہے محسنین کو پیار کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ محسن کیا کون ہوتا ہے؟ جو بہتر سے بہتر کرتا، یعنی وہ کسی واجب یا کسی فرض پر وہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کو بہتر کرتا رہتا ہے، تاکہ وہ سب کچھ اپنا ساری دنیا پر صرف اس لیے لٹا دینا چاہتا ہے، اپنے والدین پر لٹا دینا چاہتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر لٹا دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ لہذا عبادات میں حسن پیدا کرنے والے، عبادات میں اپنی ساری زندگی کھپا دینے والے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا جو تن من دھن قربان کر دینے والے، یہ ہوتے ہیں محسن۔ والسابقون السابقون، اور پہل کرنے والے وہی سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ جو السابقون 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 ہے، اس میں دو طرح کے مفہوم کا امکان ہے۔ ایک تو امکان یہ ہے کہ پہلے سابقون والسابقون والسابقون دو دفعہ فرمایا، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہو پہل کرنے والے، یعنی سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے، یعنی ایک ہی بات کو دہرایا گیا ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، اور ایک ہی بات کو دہرائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تاکید اور اس کی اچھائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اس کی برائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کیونکہ عربی میں اس طرح کا اسلوب چلتا ہے کہ کسی کو کہنا ہو کہ تو پھر تو ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں انت انت، کہ تو پھر تو ہے۔ وہ پھر جو جس کو کہا جا رہا ہے تو ہے، وہ اگر اچھا ہے تو گویا اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو پھر تو ہے، یعنی بہت ہی اچھا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو پھر تو ہے، یعنی تو بہت ہی برا ہے۔ تو یہ اسلوب چلتا ہے، لیکن یہاں والسابقون السابقون یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ کیا ہی سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی بہت اچھے لوگ ہیں۔ لیکن اس میں ایک مفہوم جو ہے وہ تھوڑا سا پہلے سابقون اور دوسرے سابقون میں فرق بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ سابقون جو پہلا سابقون ہے اس سے مراد عمل میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور دوسرے سابقون میں اجر میں سبقت لے جانے والے، یعنی جو لوگ عمل میں پہل کرنے والے ہیں وہی انعام میں اور اجر میں اور جزا میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس طرح یہ والسابقون والسابقون میں سے پہلا سابقون جو ہے یہ عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عمل میں جو سبقت لے جانے والے ہیں، اور دوسرا سابقون وہی جزا میں اور اجر میں اور ثواب میں سبقت لے جانے والے ہیں، وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب عمل میں پہل کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک بالکل واجبی سے مسلمان ہوتے ہیں جو ہر چیز کو اوسط درجے پر رکھتے ہیں، اور خاص پہل نہیں کرتے، بہت آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو گویا وہ سابقون نہیں ہو سکتے۔ سابقون وہ ہیں جو پہل کرنے والے۔ اب پہل کرنے والے جیسے قرآن نے والسابقون الاولون، پہل جو سبقت لے جانے والے ہیں، یہ ان کے لیے یہ خصوصیت، ان کے لیے یہ صفت استعمال کی ہے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ابتدا میں جو ہے وہ قبول کر لیا بطور نبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، وہ السابقون الاولون۔ تو یہاں بہرحال جو سبقت لے جانے والے ہیں، جہاں انسانوں کی تین قسموں کی جو بات ہو رہی ہے، وہ بات ہو رہی ہے تمام انسانوں کی۔ تو تمام انسانوں میں سبقت لے جانے والے گویا ایک خاص قسم کے جنتی ہیں، اور پھر اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین یہ ایک دوسری قسم کے جنتی ہیں، جو ہیں تو جنتی لیکن درجے کے اعتبار سے وہ سابقون کے درجے کو نہیں پہنچے ہوئے۔ اسی کے لیے میں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، وی آئی پی جنتی اور عام جنتی۔ تو گویا جو سابقون ہیں یہ وی آئی پی جنتی ہوں گے، یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے جنتی ہیں۔ تو دنیا میں عمل کرنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک میں نے پہلے بھی آپ کو قرآن کے یہ جو اصطلاح ہے محسن، اس کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ عرض کیا
کہ ایک عام نیکی کرنے والا ہوتا ہے اور ایک محسن ہوتا ہے. محسن عام نیکی کرنے والا نہیں ہوتا. محسن وہ ہوتا ہے جو کیلکولیٹ کر کے نیکی نہیں کرتا. ایک تو وہ ہے نا جس نے 5 نمازیں پڑھ لی، 30 روزے رکھ لیے سال میں، اور اس نے کہا میں نے زکوٰۃ بھی دے لی ہے، پورا واجبات پورے کر لیے، اچھا مسلمان ہے، اور وہ فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، کبائر میں نہیں پڑتا، اچھا مسلمان ہے، یہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں، اور اللہ جو ہے محسنین کو پیار کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ کو محسنین بہت پیارے ہیں. اور محسن کیا کون ہوتا ہے؟ جو بہتر سے بہتر کرتا، یعنی وہ کسی واجب یا کسی فرض پر وہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کو بہتر کرتا رہتا ہے. اور بہتر ظاہر کیسے کرنا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھ کر. اور نیکیوں میں آگے کیسے بڑھنا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ دیکھتے نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ سنتے نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتے. اچھا، یہ جب کوئی شخص اس طرح کی زندگی، گویا اپنی پوری زندگی وہ کیلکولیٹ نہیں کرتا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے اتنا کرنا ہے، میں نے اتنا کرنا ہے، بلکہ وہ اپنا آپ جو ہے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اسی کی تفصیل سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے غالباً، اس میں ہم نے پہلے پڑھ لی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ جو اپنا آپ ہی اپنے اللہ کے سپرد کر دے. یعنی وہ یہ نہیں کرتا کہ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لے، بس ٹھیک ہے یار نماز پڑھ لی کافی ہے. نہ، وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو کافی نہیں لگتی، وہ اور پڑھتا ہے. وہ بھی اس کو کافی نہیں لگتی، وہ اور پڑھتا ہے. وہ حقوق العباد پورے کرتا ہے، اس کو کافی نہیں لگتے، وہ حقوق العباد میں اور آگے جاتا ہے، وہ اور آگے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ سب کچھ اپنا ساری دنیا پر صرف اس لیے لٹا دینا چاہتا ہے، اپنے والدین پر لٹا دینا چاہتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر لٹا دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اسی طرح وہ اپنے عبادات کے اندر وہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے. اپنی کیفیتیں بھی درست کرتا ہے اور اپنا ظاہری عمل بھی درست کرتا ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. عام آدمی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن یہ جو خاص آدمی ہے یہ خاص نماز پڑھتا ہے، یہ ایسی نماز پڑھتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. اور جو اللہ کو دیکھنے کی کیفیت میں جا کے نماز پڑھتا ہے یہ محسن ہے. اور کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کم از کم درجہ. لہذا عبادات میں حسن پیدا کرنے والے، عبادات میں اپنی ساری زندگی کھپا دینے والے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا جو تن من دھن قربان کر دینے والے، یہ ہوتے ہیں محسن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ جو اپنا آپ ہی اپنے اللہ کے سپرد کر دے. وَهُوَ محسن، یہی محسن ہے. گویا یہ ڈیفینیشن ہے محسن کی، جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے. اس لیے میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دعائیں نہ کیا کریں کہ اللہ ہماری نمازیں قبول کر لے، اللہ ہمارے روزے قبول کر لے. یہ دعائیں نہ کیا کریں، بلکہ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہماری زندگی قبول فرما لے، ہم سب کو قبول کر لے، ہمارا مال و دولت قبول فرما لے، ہماری اولادیں قبول کر لے. جس جس چیز کے ہم مالک ہیں، اللہ تو نے جو کچھ عطا کیا سب کچھ تو اللہ نے عطا کیا، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کے حوالے کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری زندگیاں قبول فرما دے. یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل محسن ہونا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ محسن. جو اپنا آپ ہی اپنا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یہ ہے اصل محسن. اور وہاں مثال کے طور پر پھر فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. جس کو تھوریٹیکلی کسی بات کی سمجھ نہ آئے، اس کو پریکٹیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا کچھ اپنے اللہ کے سامنے قربان کر دیا تھا، اسی طرح سے یہ کرنا ہے. تو یہ ہوتے ہیں جو عمل میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہی جزا کے اندر سبقت لے جانے والے. والسابقون السابقون، اللہ اکبر، اولئک المقربون، یہی ہیں جو قریب کیے ہوئے ہیں، مقرب ہیں، یہ قریب کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہیں.
کس کے قریب؟ اللہ کے قریب. اللہ کا قرب حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں. اچھا، قرب جو ہے دونوں اعتبار سے ہے. وہ بھی قرب ہے جو کیفیتوں کے اعتبار سے لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی قرب ہے کہ یہ لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے، اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یہ سب سے قریب ہی ہوں گے. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت اللہ سے مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اور وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو یہ اولئک المقربون، یہ جو سابقون ہیں یہی قریب کیے ہوئے ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنت میں ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا، جنت تو جنت ہے، وہ نعمتوں کی کیوں ہے؟ جنت ہے تو نعمتوں کی. یہ کہنا جنات النعیم، یہ اصل میں اس لیے فرمایا گیا، اور یہ مختلف جگہ پہ فرمایا. سورہ صافات میں بھی جنات النعیم فرمایا، مختلف جگہوں پہ. تو اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں نعمت بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زحمت بھی ہوتی ہے. دنیا میں کوئی اگر خوشحالی آتی ہے ساتھ تنگستی بھی ہوتی ہے، تندرستی ملتی ہے ساتھ جو ہے وہ بیماری بھی ہوتی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دوسری چیز جڑی ہوئی ہے. غم اور مختلف قسم کی بیماریاں، ہر چیز ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگا. جنت میں قطعاً کسی قسم کی فقر، کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں تنگدستی، وہ نہیں ہوگی. کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا بغض نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کی عداوت نہیں ہوگی. یعنی دلوں کی بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، ظاہری بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، کسی بھی طرح کی بیماری نہیں ہوگی، کسی کی طرح تنگی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور یعنی نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم، ہر چیز، ساری وہ زحمتیں جو ممکن ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. وہاں پہ صرف نعمت رہ جائے گی. وہ جنت ہے جس کے اندر صرف نعمت ہی نعمت ہے. اس لیے فرمایا فی جنات النعیم، وہ جو جنت ہے وہ صرف نعمتوں والی ہے. ہم ویسے تو کہہ دیتے ہیں نعمتوں سے بھری جنت ہوگی، تو الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں لے جائے. جو جنت ہے وہ ہے ہی نعمت والی. اس نعمت والی کا کہنے کا مطلب یہ ہے وہاں پہ نعمت کے متضاد کوئی زحمت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہاں پہ انعامات ہی انعامات ہیں.